الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وشفاء صدورنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وقرة عيوننا مولانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وأحبابه وخدامه وأولياء أمته وعلماء أهل السنة وجماعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد
الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا وشاكرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين. باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. اور طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا. رشک صبح صفات کی
فطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد تمام تعریفات اس خالق لم یزل کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رب الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، ہر مہینے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ رجب المرجب وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پاک حبیب صاحب الاولاق فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات سرور انبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اس مہینے میں 27ویں رجب المرجب کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں دنیا کی سب سے بڑی سیر کروائی۔ دنیا کی سب سے بڑی سیر اور رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ بات سمجھ میں آنے کے انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ تھوڑا سا حصہ اور سب سے بڑی سیر کیا معاملہ ہے۔ تو معجزہ کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ یہ واقعہ معراج حضور علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ ہے۔ جو کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مکہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی یہ زمین کی سیر عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہ مقام آیا، مساجد بھی نیچے رہ گئی، آسمان بھی نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا کا مقام بھی نیچے رہ گیا، اور حضور علیہ السلام مکانات کی منازل کو طے کرتے ہوئے لامکان تک جا پہنچے۔ اس جگہ تک جا پہنچے جہاں پر کوئی مکان نہیں، کوئی ذرہ نہیں، کوئی آب و گیا نہیں، ادھر صرف اور صرف اللہ جل مجدہ الکریم کا ظہور اور حضور علیہ السلام، یہ دو شخصیات، یہ دو محب اور محبوب، صرف یہ دو رہ گئے۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے کیا اور حضور علیہ السلام کا
دیدار اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی شایع نشان۔ تو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا ہی اس لفظ سے کی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، سبحان الذی، اللہ پاک ہے، وہ ذات عظیم ہر اس عیب سے پاک ہے، ہر اس کمزوری سے پاک ہے کہ جو عیب جو کمزوریاں انسان کے اندر موجود ہیں۔ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں 6 ماہ کا سفر طے کر لے، اس کے بعد آسمانوں کا بھی سفر کرے، سدرۃ المنتہا کے مقام کو بھی نیچے چھوڑ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے، اور سب سے بڑی بات جائے بھی اور واپس بھی آئے۔ آج تک جو بھی انسان جنت میں گیا واپس نہیں آیا۔ تو انسان مر گیا، قبر میں گیا، جنت میں گیا یا کوئی جہنم میں گیا، وہ ادھر سے پھر دنیا میں واپس نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کی شان والا یہ ہے کہ حضور گئے بھی، اور اس سے بڑی بات آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضور گئے بھی اور واپس میں تشریف لے کر آئے، صرف کس کے لیے؟ اپنی امت کی خاطر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ واقعہ تو ہو نہیں سکتا، اس طرح تو کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا، تو میں اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں سن لو کہ میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی سیر کروا سکتا ہوں۔ میرے اندر یہ طاقت موجود ہے۔ میں نے دنیا کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، انسان، جن، حیوانات، جمادات، نباتات کو پیدا فرمایا۔ میرے اندر یہ قوت طاقت موجود ہے کہ میں اپنے پاک بندے کو، اپنے خاص بندے کو اپنے پاس بلاؤں بھی اور واپس بھی بھیج سکتا ہوں۔ سبحان الذی، اللہ پاک اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے خاص بندے کو، اسرا سیر کروانا رات کے وقت، اسرا سیر کرنا رات کے وقت۔ اور فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اسرا یہ خوشی اور مسرت کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعبدہ، عبد کے 2 معنی ہوتے ہیں، 2 طرح کے عبد ہوتے ہیں۔ ایک صرف عبد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عبدہ، جو عبد ہوتا ہے بندہ وہ عام بندہ ہوتا ہے جس طرح آپ اور میں، لیکن جو عبدہ ہوتا ہے وہ خاص بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ صرف اپنے حبیب کے لیے ہی استعمال فرماتا ہے۔ جس طرح اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں نے سیر کروائی اپنے پاک بندے کو، اپنے خاص بندے کو، اسرا بعبدہ۔ اور جو سا یہاں پر لفظ با ہے، بعبدہ، عبد سے پہلے با، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مسابحت کے لیے ہے۔ مسابحت کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ سیر کرنے کے لیے جائے، اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائے اس کو سیر کروانے کے لیے، اس کو مسابحت کہتے ہیں۔ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ سیر کرنا۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ سیر کروائی، جہاں جہاں میرا محبوب جاتا تھا میں اس کے ساتھ جاتا تھا، میں نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔
آگے فرماتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عبد تو وہ ہوتا ہے، بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو بشر ہوتا ہے، بشر بندہ ہوتا ہے، نور اور بشر آپس میں مل نہیں سکتے وہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، فرشتوں کے لیے فرمایا بل عباد مکرمون، کہ وہ معزز فرشتے ہیں. عباد بھی کہا گیا اور فرشتے بھی کہا گیا. فرشتے تو نور علی نور ہوتے ہیں، نور ہی نور ہوتے ہیں، وہ بشر نہیں ہوتے. ان کو بھی اپنا بندہ کہا گیا کہ یہ بھی بندے ہیں. اس طرح ان کی باتوں کا رد ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ نور اور بشر ایک نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. اگر آقا علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا جائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر حضور علیہ السلام کی نورانیت کا انکار کیا جائے تب بھی بندہ گمراہ اور اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام المرتبہ پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کا انکار کرنے والا بندہ گمراہ اور بددین ہے. آگے فرماتی ہیں لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ، حالانکہ سیر اپنے خاص بندے کو کروائی اور رات کے تھوڑے سے حصے میں کروائی. تو اولیاء کرام نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ دنیا کے اندر اس طرح ہے جس طرح ایک گھڑی کی مشینری کے اندر سیل، اگر سیل کو اس گھڑی سے نکال باہر کریں گے تو وہ گھڑی رک جائے گی. اسی طرح آقا علیہ السلام جب معراج کی رات کو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے کر گئے، سیر کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ایک جگہ روک دیا. حضور علیہ السلام کی گھر مبارک کی جو سی کنڈی ہے وہ ہل رہی تھی، حضور کا بستر گرم رہا اور ایک پل لگا کہ آقا علیہ السلام ہو کر واپس تشریف لے کر آئے. مسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین سے لے کر حضور علیہ السلام کو بیت المقدس تک سفر کروایا، سیر کروائی. اور وہ مقام مسجد کا مقام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا کہ اے لوگوں اگر میری عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ. مسجد میں آ کر تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے. مسجد میں آ کر انسان عبادت کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی شان والا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مسجد کی سیر کروائی. حضور علیہ السلام کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مساجد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مساجد ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کے لیے بنی ہے. حضور کی قدمین شریفین پر قربان ہے. حضور کی قدمین شریفین پر قربان ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، حضور کو سیر کروائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، برکات کا نزول فرمایا ہے. مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسجد اقصی اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے. اس کے ارد گرد اگر دیکھیں تو باغات، ہریالیاں، اور سب سے بڑی بات
لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، آیاتنا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کے ارد گرد پڑی ہیں جو کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لے کر آئے ان کے مزارات، کئی انبیاء کے مزارات مسجد اقصی کے ارد گرد موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان مزارات کا مشاہدہ بھی فرمایا اور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت آقا علیہ السلام ان کے مزار کے پاس سے گزرے، آپ کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگے، دنیا میں بھی رہ کر حضور پر درود و سلام، قبر میں بھی حضور پر درود و سلام۔ تو پتہ چلا درود و سلام حضور علیہ السلام پر بھیجنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، نماز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے انسانی افعال سے پاک ہے، انسانی اعضاء سے پاک ہے، لیکن نماز حضور علیہ السلام جس وقت معراج شریف پر گئے تو آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ذرا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، رک جاؤ ذرا، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں؟ دسو جی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے؟ پاک ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے اے محمد ذرا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر لکھی اور قرآن مجید سے استدلال کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی نماز یہی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، اور فرماتے ہیں کہ انه سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات مبارکات ہے۔ فرماتے ہیں کہ انه هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، بصیر بھی ہے، حضور علیہ السلام بھی سمیع ہے، بصیر بھی ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر انعام فرمایا کہ اے حبیب تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل آج میرا اشتیاق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے حبیب کا دیدار کروں۔ ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر دیکھتا ہے، اس کی نظر وہ مکان سے لامکان ہر طرف ہوتی ہے، ہر طرف ہوتی ہے، ہر طرف وہ دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں چاہتا ہوں کہ میرا حبیب میرے پاس آئے، آسمانوں پر آئے، عرش مقیم پر آئے، میں اپنے حبیب کا دیدار آمنے سامنے ہو کر کروں کہ میرا حبیب کتنا خوبصورت ہے، میں نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر جا، بارات لے کر جا میرے حبیب کے پاس، اور خیال کرنا میرے حبیب کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ تشریف لے کر گئے، اس سے پہلے جنت میں گئے کہ آقا علیہ السلام کی سواری کا انتظام کیا جائے۔ دیکھا 70,000 براق ہیں، ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں کہ آج میں جاؤں گا، ایک سے ایک حسین ترین ایک براق کو دیکھا، وہ نکر پر بیٹھا رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج براق ایک سے ایک حسین ترین، میں ان کے حسن کے مقابلے میں بہت کم ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج یہ براق مجھ سے سبقت لے جائیں گے، سبقت اختیار کر جائیں گے، ان کا کام بن جائے گا، میں رہ جاؤں گا۔
تو آپ کو اس کی گریہوزاری بڑی پسند آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ حضور علیہ السلام نے عرض کی مولا میں عاجزی لے کر آیا ہوں، وہ عاجزی تو جو تیرے پاس نہیں ہے، تو تکبیر والا ہے، تیری جو تکبر کی چادر ہے وہ تجھ کو سجتی ہے۔ انسان اگر تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اگر اس طرف سے دیکھا جائے، ایک جانب سے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں عاجزی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس براق کی عاجزی بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے جبرائیل اس کو میرے حبیب کی خدمت کے لیے لے چلو۔ جس وقت آپ نے اس براق کو یہ خوشخبری سنائی، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور وجد میں آ کر اس کے اندر نور کی وہ کیفیت آ پہنچی۔ علماء نے لکھا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس کے اندر نور کی شعائیں پھوٹنے لگ پڑی، اور دوسرے براق